بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ثنا آسن ہوں اور میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے جہاں خواب بنے تو جاتے تھے لیکن تعبیر کی دہلیز تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتے تھے۔ میری پیدائش کئی منتوں اور مرادوں کے بعد ہوئی۔ امی اکثر کہا کرتی تھیں کہ انہوں نے کئی درباروں پر جا کر دعائیں مانگی، چلے کاٹے، نظر نیاز دی، اور جب میں دنیا میں آئی تو ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ میرے والد احسن ایک رکشہ ڈرائیور تھے۔ سارا دن گلی گلی بازاروں میں سواری کی تلاش میں پھرتے اور شام کو پسینے میں شرابور چہرے کے ساتھ جب دروازہ کھولتے تو ایسا لگتا جیسے ہمارے گھر میں روشنی آ گئی ہو۔ بابا نے امی سے پسند کی شادی کی تھی۔ خاندان چھوٹا تھا۔ بابا کے والد کا انتقال ان کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور پھر کچھ ہی عرصے بعد دادی بھی ایک موذی مرض کا شکار ہو گئیں۔ بابا کو ان کی بیماری میں سب کچھ بیچنا پڑا، یہاں تک کہ وہی چھت بھی جو ان کے والدین کی یادگار تھی۔ ان حالات نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا، مگر چہرے پر ہنسی ہمیشہ سجائے رکھتے تھے۔ پھر بھی انہوں نے ہمیں ایک صاف ستھری چھوٹی مگر پرسکون کوٹھی میں لا کر بسایا جو محض 2 کمروں پر مشتمل تھی اور کرایہ بھی زیادہ نہیں تھا۔ میں جب 7 برس کی ہوئی تب تک ہماری زندگی غریبی کے باوجود مطمئن تھی۔ امی گھر سنبھالتی اور میں اسکول جاتی۔ بابا ہر روز مجھے صبح اسکول چھوڑنے جاتے اور راستے بھر کوئی نہ کوئی کہانی سناتے۔ ان کی خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤں، ان کا فخر بنوں۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے خواب ہی خواب تھے، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ بابا کا انتقال میری زندگی کا پہلا زخم تھا، ایسا زخم جو وقت کے ساتھ گہرا ہوتا گیا۔ میں تیسری جماعت میں تھی جب ایک دن بابا گھر واپس نہ آئے۔ ہم دونوں ماں بیٹی رات بھر دروازہ تکتی رہیں۔ اگلے دن کسی نے اطلاع دی کہ ایک حادثہ ہوا ہے، رکشہ الٹ گیا۔ بابا کے جسم کو جب میں نے آخری بار دیکھا تو مجھے لگا جیسے وقت وہیں رک گیا ہو۔ امی تو ہوش ہی کھو بیٹھی، ان کا واحد سہارا چھن چکا تھا۔ میں بچوں کی طرح چیخ کر رونا چاہتی تھی، لیکن میرے رونے سے ماں کی حالت اور خراب ہو جاتی، اسی لیے سب کچھ اندر ہی اندر پی جاتی۔ بابا کے انتقال کے بعد غربت ہمارے در و دیوار پر سایہ بن کر چھا گئی۔ اماں کا کوئی سگا بھائی نہیں تھا، ایک سوتیلا بھائی تھا جس کے دروازے پر اماں نے آخری امید کے طور پر دستک دی۔ ممانی نے صاف کہہ دیا، دیکھو سکینہ، جس گھر میں کرائے پر رہ رہی ہو اسے مت گنواؤ۔ ویسے بھی اب تمہیں کوئی اکیلی عورت سمجھ کر گھر بھی نہیں دے گا۔ جو مدد ہو سکی ہم کر دیں گے، مگر زیادہ امید مت رکھنا۔ تمہارا کوئی سگا بھائی تو ہے نہیں جس کے آسرے پر تم یہاں آ جاؤ گی۔ یوں اماں خاموشی سے پلٹ آئیں، آنکھوں میں ہزاروں سوال اور دل میں ٹوٹا ہوا اعتبار لے کر۔ پہلے کچھ مہینے اماں نے کئی گھروں میں کام ڈھونڈا، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی۔ کہیں عورتوں کو بیواؤں پر اعتبار نہ تھا تو کہیں مردوں کی نظریں سوالیہ ہو جاتیں۔ آخر کار ایک بڑے سے بنگلے پر انہیں بچوں کو سنبھالنے کا کام مل گیا۔ بیگم صاحبہ نرم مزاج تھی، کام زیادہ سخت نہ تھا اور ماہانہ تنخواہ 10,000 روپے طے ہوئی۔ کھانا پینا بھی ہمیں وہیں ملتا اور اکثر اوقات ان کے بچوں کی اترن بھی اماں میرے لیے لے آتی تھی۔ میرے لیے وہ کپڑے قیمتی تحفوں کی مانند ہوتے، نئے نہیں لیکن صاف ستھرے۔ میری امی ہمیشہ صاف لباس پہننے کا درس دیتی تھی، چاہے وہ پرانا ہی کیوں نہ ہو۔ دن بھر اماں کام کرتی اور میں گھر پر چھوٹے موٹے کام سنبھالتی، کبھی سلائی مشین کے ساتھ جڑ جاتی، کبھی ہمسایوں کے کپڑے سیتی۔ اس چھوٹے سے گھر میں اماں کے ساتھ میرا جینا سیکھنا شروع ہوا۔ ابا کی یادیں ہر کونے سے جھانکتی، ان کے رکشے کی آواز، وہ مخصوص کھانسی، ان کے لاڈ، سب کچھ صرف یاد بن کر رہ گیا تھا۔ ابا اکثر کہا کرتے تھے، میری گڑیا پڑھ لکھ کر ٹیچر بنے گی، کسی پر بوجھ نہیں، خود اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی۔ ان کی وہ باتیں میرے کانوں میں گونجتی رہتیں، اور جب کبھی زندگی کے جھٹکے مجھے گرانے لگتے میں ان الفاظ کو ڈھال بنا لیتی۔ وہ شام عام شاموں جیسی ہی لگ رہی تھی۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ درد سے کراہ رہی تھیں، اور میرے دل میں بس ایک ہی خیال تھا، جلدی سے دوا لے آؤں، چائے بناؤں اور ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سکون دوں۔ میں نے چادر اوڑھی، پاؤں میں پرانے چپل ڈالے اور پرس اٹھا کر دروازہ کھول دیا۔ گلی میں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، زمین گیلی ہو چکی تھی۔ میں سڑک کنارے چلتی دکان تک جا رہی تھی۔ چینی اور دوا کی فہرست ذہن میں دہرائے جا رہی تھی، لیکن کچھ قدم چلنے کے بعد میں نے محسوس کیا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو گلی کے نکڑ پر 3 لڑکے کھڑے تھے، وہی جن کے چہروں پر عیاشی ہر وقت جھلکتی تھی۔ ان کی نگاہیں میرے لباس سے پھسلتی میرے وجود پر گرتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے انجان بننے کی کوشش کی، لیکن دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ اچانک ایک آواز آئی،
ارے ثنا، بارش میں بھیگنے سے کیا حسن اور کھلتا ہے، دکھا دو نا تھوڑا اور۔ میرا دل جیسے کسی نے نچوڑ دیا ہو۔ میں رک گئی، پلٹ کر دیکھا نہیں، بس تیز قدموں سے دوبارہ چلنے لگی، لیکن وہ پیچھے آ گئے تینوں۔ میں نے راستہ بدلا لیکن انہوں نے بھی قدم برابر کر لیے۔ میرا دوپٹہ ایک لڑکے نے انگلی سے چھیڑا، دوسرا میرے کان کے قریب آ کر بولا، ایک بار مسکرا دو نا ثنا، زندگی سنور جائے گی۔ یہ آواز نہیں تھی، یہ زہر تھا۔ میں ساکت ہو چکی تھی۔ وہ ہاتھ جو پرس تھامے ہوئے تھے کانپنے لگے، میرے لب ہلے بھی نہیں، صرف آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں رونے نہیں آئی تھی، میں تو دوا لینے نکلی تھی، لیکن اس لمحے مجھے ایسا لگا جیسے میں نے کوئی گناہ کر دیا ہو، بس عورت ہونے کا گناہ۔ ٹپی ایک اور راہگیر دکان کی طرف آ رہا تھا، درمیانی عمر کا آدمی جو اکثر محلے سے گزرتا تھا۔ مجھے لگا شاید میری چیخ بھی نہ سنی جاتی، لیکن اس کے قدموں کی چاپ نے ان درندوں کو ساکت کر دیا۔ وہ لڑکے جو ابھی میرے وجود پر جملے پھینک رہے تھے اچانک راستہ بدل کر چلے گئے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں دکان تک پہنچی تو میری ہچکیاں بن چکی تھیں۔ دکاندار نے چونک کر پوچھا، بیٹا سب ٹھیک ہے؟ میں نے نظریں جھکائیں، پرس کھولتے ہوئے بس اتنا کہا، چینی، پاپے اور 2 پیناڈول دے دیں۔ لیکن میرے اندر کچھ مر چکا تھا، وہ اعتماد، وہ حوصلہ، وہ سکون، سب بکھر چکا تھا۔ گھر آ کر میں اماں کے سامنے کچھ نہ بول سکی۔ ان کی پیشانی پر ٹھنڈی پٹیاں رکھیں، چائے دی اور چپ چاپ بیٹھ گئی۔ باہر بارش تھم چکی تھی، مگر میرے اندر طوفان برپا تھا۔ جیسے جیسے میں عمر کے اس نازک اور فیصلہ کن موڑ کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں بچپن کی معصومیت جوانی کے خوابوں میں بدلنے لگتی ہے، میری ماں کی کمر اب خمیدہ ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہاتھ جنہوں نے برسوں تک میرا سر تھامے رکھا، اب خود تھامنے کو کسی سہارے کے محتاج ہو چکے تھے۔ وہ آواز جو ہر رات مجھے لوری سنا کر سلاتی تھی، اب کمزور اور تھکی تھکی سی ہو گئی تھی۔ اماں نے حویلی جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ان کے چہرے کی جھریوں میں وقت کا کرب اور آنکھوں میں صبر کی لکیریں صاف دکھائی دیتی تھیں۔ میں اماں کی یہ حالت دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹتی، لیکن ظاہر کچھ نہ ہونے دیتی۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کیا کہ اب وقت ہے کہ میں اپنے حصے کا بوجھ اٹھاؤں۔ میں نے محلے کی ایک سلائی ماسٹرنی سے سیکھنا شروع کیا۔ پہلے پہل صرف دھاگا ڈالنا، سیدھی سلائی اور قمیص کے بازو جوڑنا سیکھا۔ پھر جیسے جیسے دن گزرے میرے ہاتھوں میں مہارت آتی گئی۔ میری انگلیاں کینچی اور سوئی دھاگے سے ایسے رقص کرنے لگیں جیسے برسوں سے یہ کام کرتی آ رہی ہوں۔ میں نے دل لگا کر سیکھا، نہ صرف سلائی بلکہ ناپ لینا، کٹنگ کرنا، گلا بنانا، پائپنگ ڈالنا اور کپڑوں کی فٹنگ کو اس طرح سنوارنا کہ پہننے والے کو لگے جیسے لباس اس کے جسم کے لیے ہی بنایا گیا ہو۔ ابتدا میں محلے کی چند خواتین ہی اپنے پرانے کپڑے لے کر آئیں، کہنے لگیں، ثنا بیٹا ذرا یہ کپڑا سیدھا کر دو یا اس کا گلا بدل دو، اور میں وہ کام اتنے دل سے کرتی کہ وہی خواتین اگلی بار اور نئے کام لے آتی۔ دھیرے دھیرے میری شہرت پھیلنے لگی۔ محلے کی عورتیں کہتیں، ثنا کی سلائی میں نفاست ہے، صفائی ہے اور سب سے بڑھ کر دیانت ہے۔ میرے ہاتھوں کا ہنر اب میری شناخت بننے لگا تھا۔ رفتہ رفتہ میں ایک ایسی درزن کے طور پر مشہور ہو گئی جو نہ صرف کپڑے سیتی تھی بلکہ خواب بھی بنتی تھی۔ دور دور سے عورتیں میرے گھر آتیں، کچھ بچیوں کے جہیز کے کپڑے سلوانے، کچھ دلہن کے عروسی جوڑے اور کچھ ماں کے لیے عید کے لباس۔ میں ہر لباس کو صرف کپڑا نہیں، ایک جذباتی ذمہ داری سمجھ کر تیار کرتی۔ میری ماں اکثر مجھے دیکھ کر دعائیں دیتی اور کہتی، اللہ تجھے دن دگنی رات چگنی ترقی دے بیٹی، تو نے ماں بن کر ماں کو سہارا دیا۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ ہمارے گھر میں ایک مستقل گاہکوں کا آنا جانا لگا رہتا۔ میرے سلائی کے کام کی وجہ سے نہ صرف عزت ملی تھی بلکہ مالی حالات میں بھی بہتری آ گئی تھی۔ ہم نے پرانے برتنوں کو نئے برتنوں سے بدلا، ایک چھوٹا سا شیشہ خریدا جس میں اماں روز اپنی جھریاں دیکھ کر مسکراتیں اور کہتیں، اب تو تھوڑا سکون محسوس ہوتا ہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ میں اپنی ماں کے لیے نئے کپڑے خود سیتی، ان کے دوپٹوں کے کناروں پر خوبصورت گوٹا لگاتی اور انہیں پہنا کر ان کی آنکھوں میں خوشی دیکھتی۔ وہی ماں جو برسوں لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچا کرتی رہی، اب اپنے ہی گھر میں عزت سے بیٹھی تھی اور ان کا سر فخر سے بلند تھا۔ مجھے یاد ہے ایک بار محلے کی بیگم صاحبہ آئیں اور کہنے لگیں، بیٹا تم تو اب شہر بھر میں مشہور ہو رہی ہو، ہمارا کام تو پہلے رکھ لیا کرو۔ وہ لمحہ میرے لیے کسی انعام سے کم نہیں تھا۔ میں نے اس سفر میں بہت سی مشکلات دیکھی تھی، کبھی دھاگا کم پڑ جاتا، کبھی کپڑا کٹ جاتا، کبھی گاہک کی شکایت، کبھی سلائی مشین خراب ہو جاتی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، کیونکہ مجھے معلوم تھا منزل پر پہنچنے کے لیے راستے کا پتھریلا ہونا کوئی عجب بات نہیں، اصل چیز ارادہ ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے۔
اور دعاؤں کی طاقت۔ اب میں نہ صرف اپنے گھر کی کفیل تھی بلکہ اپنی ماں کا مان بھی بن چکی تھی۔ میں نے زندگی سے یہ سیکھا تھا کہ غربت کبھی انسان کی طاقت کو نہیں چھین سکتی، اگر اس کے ہاتھ میں ہنر، دل میں حوصلہ اور سر پر ماں کی دعا ہو۔ زندگی جب ایک راستہ دینے لگتی ہے تو وقت اکثر دوسرا دروازہ بند کرنے لگتا ہے۔ میں سمجھ رہی تھی کہ اب اماں کو سکھ کا سانس آنا شروع ہو گیا ہے، میرے ہاتھ میں ہنر ہے، محلے کی عزت ملنے لگی ہے اور اب ہماری زندگی کے دن کچھ بہتر ہو رہے ہیں۔ مگر میں شاید یہ بھول گئی تھی کہ غریب لڑکیوں کی زندگیاں چین سے نہیں گزرتیں۔ ان کے دروازے پر جو بھی دستک دیتا ہے وہ ہمیشہ خوشی نہیں لاتا۔ ایک دن شام ڈھلتے ہی جب میں مشین سے قمیض کا نازک گلا کاٹ رہی تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے محلے کی شمیم چچی تھیں، جن کے بیٹے ارباز کے چرچے پورے محلے میں بدنامی کی بو کے ساتھ مشہور تھے۔ وہی ارباز جس نے کئی بار میرے پیچھے آ کر سیٹیاں بجائیں، کبھی گلی کے نکڑ پر کھڑے ہو کر آوازیں کسیں اور یہاں تک کہ 2 بار میرا دوپٹہ کھینچنے کی ناپاک جسارت بھی کی تھی۔ میں نے اماں کو کبھی نہیں بتایا تھا، نہ اس لیے کہ مجھے ڈر تھا بلکہ اس لیے کہ میں اماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کی جھکے ہوئے کندھوں پر پہلے ہی غموں کا بوجھ تھا، میں اور کچھ نہیں لادنا چاہتی تھی، مگر قسمت جیسے سب کچھ جانتی تھی۔ شمیم چچی نے آ کر سیدھا اماں کے ہاتھ میں چائے کی پیالی رکھی اور بڑے مان سے کہا، باجی میں تمہاری بیٹی کے لیے رشتہ لے کر آئی ہوں۔ اماں نے چونک کر دیکھا اور جیسے دل ہی دل میں پوچھا، کس لیے؟ میرے ارباز کے لیے، شمیم نے جواب دیا اور اماں کے چہرے پر جیسے خون جمنے لگا۔ میرے کانوں میں جب ارباز کا نام پڑا میری انگلیوں سے سوئی گر گئی، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو اور مجھے لگا جیسے میرے اندر کی تمام امیدوں کو کسی نے جلا کر راکھ کر دیا ہو۔ وہی ارباز جس کے قدموں کی چاپ سے میں گھر کے دروازے بند کر لیا کرتی تھی، جس سے نظریں بچا کر گزرتی تھی، جس کی زبان گندی اور نظریں اور گندے خوابوں سے بھری ہوئی تھیں۔ شمیم چچی تو چلی گئی اور اماں اندر آئیں تو ان کی آنکھوں میں کوئی سوچ، کوئی الجھن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اماں سے کہا، اماں یہ کیا تھا؟ آپ نے انکار کیوں نہیں کیا؟ اماں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، بیٹا سوچنے کا وقت مانگا ہے، فیصلہ جلدی میں نہیں کیا جاتا۔ میں جیسے چیخ اٹھی، اماں آپ سوچنے کا وقت کیوں مانگ رہی ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا وہ کیسا لڑکا ہے، اس کے کرتوت، اس کی بدتمیزیاں؟ اماں نے میرے چہرے کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں کوئی ایسی تھکن تھی جو برسوں کی خاموشی سے پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے آہستگی سے کہا، بیٹا میں جانتی ہوں وہ مثالی لڑکا نہیں ہے، مگر ہمارے جیسے لوگ کہاں چن سکتے ہیں؟ ہمارے لیے زندگی چنتی ہے، ہم نہیں۔ ایک نہ ایک دن تو تجھے شادی کرنی ہے، میرے جیتے جی ہو جائے تو بہتر ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تو میرے بعد اس دنیا کی ٹھوکریں کھائے۔ اماں، میں پھٹ پڑی، کیا آپ مجھے ان ٹھوکروں سے بچانے کے لیے خود میرے پاؤں میں زنجیر ڈالنے جا رہی ہیں؟ میری آواز کپ کپانے لگی اور آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہنے لگیں۔ میں ارباز سے شادی نہیں کروں گی اماں، وہ شخص میرے خوابوں کا قاتل ہے، میری عزت کی دیواریں وہ کئی بار روند چکا ہے۔ اماں نے کچھ نہیں کہا، وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہیں جیسے اندر ہی اندر ٹوٹ رہی ہوں۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ اماں میں جانتی ہوں ہم غریب ہیں، مگر کیا ہماری عزت بھی اتنی سستی ہوتی ہے؟ کیا ہمیں صرف اس وجہ کے بدلے اپنا سکون اور اپنی خودداری قربان کر دینی چاہیے کہ اس نے میرا رشتہ مانگا ہے اور میں خود کو اس کے حوالے کر دوں صرف اس لیے کہ میرا تعلق ایک غریب گھر سے ہے؟ نہیں اماں نہیں، ہم غریب ضرور ہیں مگر اپنا کھاتے ہیں۔ میں عزت سے جینا چاہتی ہوں جہاں کوئی مجھے تانا نہ دے۔ ان لمحوں میں میں صرف بیٹی نہیں رہی تھی، میں ایک عورت بن چکی تھی جو اپنے حق کے لیے کھڑی ہو رہی تھی۔ اماں نے ایک سرد آہ بھری اور کہا، ٹھیک ہے، سوچ لے، فیصلہ تیرا ہوگا، مگر یاد رکھ وقت ہمیشہ دوسرا موقع نہیں دیتا۔ وہ رات میں نے ساری رات جاگ کر گزار دی۔ میری سلائی مشین خاموش تھی، کپڑوں کا ڈھیر سامنے پڑا تھا، مگر میری انگلیاں نہیں چل سکیں۔ دل ایک انجانی اذیت میں ڈوبا تھا، اماں کی بے بسی، میری مجبوری اور ارباز کا سایہ، تینوں نے مل کر میری روح کو جکڑ لیا تھا۔ بارش کی رات تھی، آسمان جیسے میرے دل کی طرح بھرا ہوا تھا، اندر سے سیاہ، اداس، بے قرار۔ ہر بوند میرے تن بدن پر ایسے پڑ رہی تھی جیسے کسی نے میرے اندر جمع سارے دکھ دھونے کی ٹھانی ہو۔ میں چھت پر تنہا کھڑی نہ جانے کب سے بھیگ رہی تھی۔ وہ بارش نہیں تھی، میرے اندر کی تپتی ہوئی خواہشات، بکھری ہوئی امیدیں اور جلی ہوئی دعاؤں کی راکھ تھی جو برس رہی تھی۔ میرا دل بہت بوجھل تھا، جیسے کوئی پتھر بن گیا ہو
جو سینے میں دھڑکنے کے بجائے صرف درد دیتا ہو۔ اور تب اس گہرے خاموش لمحے میں میرے ہونٹوں سے بے اختیار ایک فکرہ نکلا، کاش کوئی مجھے سچے دل سے چاہے، صرف چاہے نہیں، میری عزت کرے، میری روح کو سمجھے، میری خاموشیوں کو سنے۔ یہ بس الفاظ نہ تھے، یہ میری برسوں کی دبی دبی پکار تھی، جو آج بارش کی اس رات میں اس تنہا چھت پر میری زبان سے نکل کر فضا میں تحلیل ہو گئی۔ شاید آسمان نے سنا ہو، شاید زمین نے جذب کیا ہو، یا شاید وہی کوئی جو کہیں چھپا ہوا ہے، جسے اللہ نے میرے لیے لکھا ہے، اس نے یہ پکار سن لی ہو۔ مگر اس لمحے میرے پاس صرف میں تھی، بارش تھی، چھت کی بے رنگ دیواریں تھیں اور میری ٹوٹتی امیدیں۔ اگلے دن سورج تو نکلا، لیکن میرے دل کا موسم ویسا ہی تھا جیسا رات کو تھا، اداس، بھیگا ہوا، دھندلا سا۔ ہر طرف ایک نمی سی پھیلی ہوئی تھی، جیسے بارش صرف باہر نہیں برسی، میرے اندر بھی برس چکی تھی۔ اماں نے صبح ہی صبح مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ بیٹی فیصلہ کر لے، شمیم نے پھر سے کہا ہے، ہمیں جواب دینا ہے۔ ان کے لہجے میں تھکن تھی، امید کی کرچیاں تھیں، جیسے وہ بھی جانتی ہوں کہ یہ رشتہ وہ خود بھی نہیں چاہتی، لیکن پھر بھی حالات نے ان کے لب ہاں کے قریب لا کر روک دیے ہوں۔ اماں، میں نے دھیمی آواز میں کہا، آپ چاہتی ہیں میں زندہ رہوں یا صرف شادی کر کے ایک اور قبر میں جا بیٹھوں؟ میری آنکھوں سے پھر وہی پرانی نمی بہنے لگی۔ اماں خاموش ہو گئیں۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ میرے اندر کی آگ کو سمجھتی تھی، لیکن اپنی بے بسی کو مار نہیں سکتی تھی۔ سارا دن جیسے میرے دل نے کسی کام میں لگنے سے انکار کر دیا۔ سلائی مشین خاموش پڑی رہی، کپڑوں کا ڈھیر مجھے طنزیہ انداز میں دیکھتا رہا، جیسے پوچھ رہا ہو، اب کیا ہوا؟ ہنر سے تو اب بھی رشتے نہیں بدلتے۔ میں نے کئی بار خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن دل تھا کہ قابو میں آنے کو تیار نہیں تھا۔ ارباز کے بارے میں سوچ کر میری روح کانپ اٹھتی تھی۔ وہ شخص جس کے نزدیک عورت صرف ایک جسم ہے، ایک شے ہے، جسے وہ اپنی مرضی سے تروڑ مروڑ سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں کبھی کوئی احترام نہیں دیکھا تھا، صرف ہوس کی چمک، اور وہ چمک میرے لیے کسی اندھیرے غار کی طرح تھی، جہاں جانا اپنے وجود کو کھو دینا ہے۔ میں کسی ایسے گھر میں قدم نہیں رکھ سکتی تھی جہاں بیوی کو صرف کھانے پکانے، بچے جننے اور مار سہنے والی مخلوق سمجھا جاتا ہو۔ مجھے ایک ایسا جیون ساتھی چاہیے تھا جو میرا دوست ہو، میرا سایہ ہو، میرا احترام کرے، کوئی جو مجھے سمیٹ لے، میرے زخموں سمیت، میری ماں کا بھی خیال رکھے، کیونکہ میری ماں، وہ تو میری ساری دنیا تھی۔ میں نے ان کے ہاتھوں کی جھریوں میں قربانی دیکھی تھی، ان کے پیروں کے چھالوں میں مجبوری دیکھی تھی۔ وہ میری ماں تھیں، باپ بھی، اور میرے خوابوں کی سب سے بڑی محافظ بھی۔ میں کیسے کسی ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار سکتی تھی جو ان کی بے عزتی کرے یا ان کو نظر انداز کرے؟ میرے آنسو تھمتے نہیں تھے۔ میں پھر چھت پر آ گئی۔ بارش تو رک چکی تھی، مگر منڈیر پر پانی کی بوندیں ابھی باقی تھیں، جیسے رات کے آنسو ابھی سوکھے نہ ہوں۔ میں وہاں کھڑی ہوئی خاموشی سے نیچے گلی کے سناٹے کو دیکھنے لگی۔ اچانک دل میں ایک اور خواہش جاگی اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، میں نے کچھ غلط تو نہیں چاہا؟ کیا ایک سچی محبت، ایک عزت دار زندگی اور ایک ماں کی راحت میرے نصیب میں نہیں؟ میں نے تو ساری زندگی دوسروں کے کپڑے سیتے گزار دی، کسی کی زبان درازی کا جواب بھی کبھی نہ دیا، صرف عزت سے جینے کی تمنا رکھی۔ کیا میرے خواب بس خواب ہی رہیں گے؟ مجھے وہ رات یاد آنے لگی جب میں بارش میں بھیگتے ہوئے وہی دعا مانگ رہی تھی۔ وہ دعا شاید صرف ایک پکار تھی، مگر آج دل میں ایک چھپی ہوئی امید تھی کہ کوئی میری وہ دعا سن رہا ہے، کوئی کہیں جو میری خاموشیوں کو پڑھ رہا ہے، میرے سلے ہوئے زخموں کی خوشبو سونگھ رہا ہے اور میرے بکھرے دل کے ٹکڑوں کو چننے کے لیے راستے پر آ چکا ہے۔ لیکن فی الحال میرے پاس صرف خاموشی تھی، اور میرے اندر ایک طوفان تھا جو ہر لمحے مجھے توڑ رہا تھا۔ میں اندر لوٹی تو اماں جائے نماز پر بیٹھی تھی، خاموشی سے آنسو پونچھتے ہوئے۔ ان کی زبان سے بھی ایک پکار نکل رہی تھی جو شاید میری دعا سے جڑی ہوئی تھی۔ 2 عورتیں، ایک چھوٹا سا گھر، اور ان دونوں کی خواہش بس اتنی کہ کوئی ہو جو ان کی دعاؤں کا جواب بن کر آئے۔ پچھلی چند راتوں سے ایک عجیب کیفیت نے مجھے گھیر رکھا تھا، جیسے نیند اب محض سکون کا ذریعہ نہیں رہی بلکہ کسی اور دنیا کا دروازہ بن گئی ہو۔ ہر رات جب میں سونے کے لیے آنکھیں بند کرتی تو خود کو ایک ایسی وادی میں پاتی جہاں وقت جیسے تھم سا گیا ہو۔ وہاں ہر چیز دھند میں لپٹی ہوتی، نرم سی گلابی روشنی میں نہائی ہوئی، اور اس دھند کے بیچ میں ایک اجنبی کھڑا ہوتا، ایک حسین سنجیدہ آنکھوں والا نوجوان جو نہ صرف میرا انتظار کرتا بلکہ میرے خواب میں آنے سے پہلے ہی وہاں موجود ہوتا، جیسے وہ خواب میرا نہیں اس کا ہو۔
پہلی رات وہ بس دور کھڑا مجھے دیکھتا رہا، نگاہیں گہری تھیں جیسے وہ میرے اندر تک جھانک سکتا ہو، میری تمام ٹوٹی دعاؤں اور ادھورے خوابوں کو پڑھ سکتا ہو۔ اس نے کچھ نہیں کہا مگر اس کی خاموشی بولتی تھی۔ میرے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے، لیکن جیسے ہی میں قریب پہنچی خواب ٹوٹ گیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید دن بھر کی پریشانیوں کا عکس ہے، لیکن دل میں کہیں کوئی نرم سا لمس باقی رہ گیا تھا، جیسے کسی نے ہولے سے میری روح کو چھوا ہو۔ مگر وہ ایک رات نہ تھی، اگلی رات پھر وہی خواب، وہی جگہ، اور اس بار وہ مسکرایا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو دل کے ہر بند کونے میں روشنی بھر دے۔ اس بار اس نے آہستہ سے میرا نام لیا، ثنا۔ میں ٹھٹک گئی۔ یہ خواب تھا مگر اس میں کسی اور ہی حقیقت کی خوشبو تھی۔ تم بہت رو چکی ہو، بہت سہ چکی ہو، اب میں آیا ہوں تمہاری دعا کا جواب بن کر۔ میں خواب میں ہی بول اٹھی، کون ہو تم؟ میں وہ ہوں جسے تم نے مانگا ہے۔ کیا تم بھی چلے جاؤ گے باقی سب کی طرح؟ نہیں، میں تمہارا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر دل کی عجیب کیفیت ہونے لگی۔ میں جاگ گئی مگر اس کے الفاظ، اس کی آنکھیں، وہ لمس سب میرے ساتھ تھے۔ اگلے دن جیسے سارا دن ہوا میں خوشبو بسی ہو، کام کرتے وقت بھی اس کا چہرہ نظروں کے سامنے رہا۔ اماں کو بھی حیرت ہوئی، آج تو کچھ حشاش بشاش لگ رہی ہے۔ میں نے بس مسکرا کر کہا، شاید نیند پوری ہو گئی ہے اس لیے۔ لیکن میں جانتی تھی یہ تو نیند نہیں تھی، کوئی اور بات تھی۔ وہ خواب میرے دل پر اثر کر رہے تھے۔ ہر رات وہ خواب اور گہرا ہوتا گیا۔ اب وہ میرے ہاتھ تھامتا، مجھے کہتا، میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، اور یہ محبت کسی حد کی محتاج نہیں۔ تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے درد دیکھتا ہوں، میں تمہارے آنسوؤں میں اپنے لیے سوال پڑھتا ہوں۔ میں تمہیں دکھ نہیں دوں گا ثنا، میں تمہیں ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ میں پوچھتی، تم کہاں رہتے ہو؟ تم حقیقت ہو یا خواب؟ وہ ہنستا، اگر خواب ہوں تو وہ خواب جس کے ختم ہونے کے بعد تمہیں خالی پن نہ ہو بلکہ مکمل ہونے کا احساس ہو، اور اگر حقیقت تو وہ حقیقت جو تمہارے سب سے خوبصورت خواب سے بھی زیادہ سچی ہو۔ راتوں کو اب نیند خود بخود آ جاتی تھی۔ اب میں سونے سے ڈرتی نہیں تھی بلکہ انتظار کرتی تھی کہ کب وہ خواب آئے، کب وہ اجنبی مجھے ملے، میرے دل کی باتیں سنے اور مجھے وہ عزت دے جس کی میں نے ہمیشہ تمنا کی۔ یہ خواب صرف خواب نہیں تھے، یہ کسی وعدے، کسی آنے والے طوفان کی تمہید تھے۔ میری دعاؤں کی جو شروعات بارش کی رات ہوئی تھی، اب ان کا رنگ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ میری دنیا ابھی ویسی ہی تھی، تنگ، خاموش، محروم، لیکن میرے دل میں جیسے ایک چراغ جل اٹھا تھا۔ میں تنہا نہیں تھی، اب کوئی تھا، خوابوں میں، دل میں، دعا میں، اور شاید قسمت میں بھی۔ رات کے اس پہر جب ساری دنیا نیند کی آغوش میں تھی، اماں کے تیز درد نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کراہ رہی تھی، پیشانی پر پسینہ اور لبوں پر بے چینی تھی۔ ثنا، میرا سر پھٹ رہا ہے بیٹا۔ ان کی سسکیاں میرے اندر خنجر کی طرح چبھ رہی تھیں، میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، لیکن میں نے ہمت کی، جلدی سے چادر اوڑھی، دروازہ کھولا اور اندھیری سنسان گلیوں میں نکل پڑی۔ ہوا میں خنکی تھی اور ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے رات بھی سانس روکے کسی انہونی کی منتظر ہو۔ میری چادر بار بار اڑ رہی تھی اور میں ہر قدم پر پیچھے مڑ کر دیکھتی، کہیں کوئی آہٹ، کوئی سایہ میرا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ میرے قدم جلدی جلدی رحیم چچا کے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے، دل جیسے سینے میں نہیں بلکہ ہاتھ میں دھڑک رہا ہو۔ میں نے لرزتے ہاتھ سے ان کے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد چر چر کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور رحیم چچا نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ باہر نکلے۔ مجھے دیکھ کر حیرت سے بولے، ثنا، اس وقت؟ میں نے جلدی سے کہا، چچا اماں کی طبیعت بہت خراب ہے، بہت تیز درد ہو رہا ہے ان کے سر میں، پلیز اسٹور کھولیں، یہ پرچی ہے، اس پر دوا لکھی ہے۔ وہ کچھ دیر مجھے خاموشی سے گھورتے رہے، پھر آہستہ سے مسکرائے، ایک ایسی مسکراہٹ جو میرے اندر تک کپ کپی طاری کر گئی۔ اکیلی آئی ہو؟ جی، میں نے نگاہیں جھکا کر کہا۔ اچھا آؤ، اسٹور چلو میرے ساتھ۔ چچا میں باہر ہی انتظار کر لیتی ہوں۔ ارے نہیں بیٹا، رات کو میری آنکھوں کی روشنی کم ہو جاتی ہے، تم ساتھ چلو گی تو دوا بھی پہچان لو گی۔ میرے دل میں خوف تھا، لیکن اماں کی تکلیف میرے لیے سب کچھ تھی۔ میں ان کے ساتھ چل پڑی۔ ہمارا محلہ ویسے ہی سنسان تھا، لیکن اسٹور گلی کے آخری نکڑ پر تھا جہاں کوئی روشنی نہ تھی، نہ کوئی آواز۔ جیسے ہی ہم اسٹور کے پاس پہنچے، انہوں نے جھٹ سے دروازہ کھولا اور اندھیرے میں اندر داخل ہو گئے۔ میں تھوڑا سا جھجک رہی تھی،
لیکن دل پر پتھر رکھ کر پیچھے پیچھے چلی گئی۔ اسٹور کے اندر نیم تاریکی تھی، بس ایک بلب مدھم سا جل رہا تھا۔ انہوں نے مجھے اوپر آنے کو کہا۔ جیسے ہی میں نے چند سیڑھیاں چڑھیں، انہوں نے ایک ڈبہ نیچے گرا دیا۔ ارے وہ دوا وہی تھی، ذرا اٹھاؤ بیٹا۔ میں جیسے ہی جھکی، انہوں نے ایک دم میرے بازو کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ چچا آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ ارے بیٹا ایسی جلدی کس بات کی ہے؟ رات ہے، موقع بھی ہے، اور تم ہو بھی اکیلی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، میری چیخیں حلق میں دب گئیں۔ دل چاہا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے ہاتھ مارے، زور سے دھکا دینے کی کوشش کی، لیکن ان کا پنجہ سخت تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل میں صرف ایک دعا تھی، یا اللہ بچا لے مجھے، کوئی ہو جو میری مدد کو آ جائے۔ اور اسی لمحے جیسے کسی نے میری دعا سن لی، دو نوجوان اچانک اندھیرے سے نکل کر اسٹور کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ ان کے لمبے قد، کشادہ پیشانیاں، سفید چمکتی آنکھیں اور کالے لباس ایسے لگ رہے تھے جیسے اندھیرے میں چمک رہے ہوں۔ ان کے چہروں پر سنجیدگی اور جلال تھا، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا سے آئے ہوں۔ ایک نے بلند آواز میں کہا، ہاتھ کھینچو لڑکی سے۔ رحیم چچا بوکھلا گئے، پیچھے ہٹے اور لڑکھڑا کر بیٹھ گئے۔ میں ان نوجوانوں کی طرف دوڑی۔ خدا کے لیے میری مدد کریں، یہ آدمی میری ماں کی بیماری کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ان دونوں نے میری بات سنی اور ایک نے رحیم چچا کی طرف دیکھا، نہایت سخت لہجے میں بولا، شرم نہیں آئی تمہیں؟ ایک بیٹی کی مجبوری کا تم نے یہ صلا دیا؟ انہوں نے مجھ سے پرچی لی، اسٹور کی الماری کھولی اور خود دوا نکالی۔ ثنا تم چلو، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ان کے ساتھ چلتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی آسمانی حصار میں آ گئی ہوں۔ ہوا جیسے رک گئی تھی، دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ راستے بھر میں خاموشی سے چلتی رہی۔ وہ دونوں میرے پیچھے تھے جیسے کوئی حفاظتی دیوار ہوں۔ دروازے پر پہنچ کر میں نے رک کر انہیں دیکھا۔ آپ کا بہت شکریہ، اگر آپ نہ ہوتے تو… میری آواز رند گئی۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، ہم وہی ہیں جنہیں تم نے دل سے پکارا، حفاظت ہمارا فرض تھا۔ میں اندر آئی، اماں کو دوا دی، ان کا پسینہ پونچھا، پانی پلایا اور ان کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ بے خبر سو چکی تھی۔ میں بستر پر لیٹی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میرے دماغ میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، وہ کون تھے؟ انسان یا کچھ اور؟ یہ رات میرے لیے محض ایک حادثہ نہیں تھی، یہ میری کہانی کا نیا موڑ تھی۔ وہ دو نوجوان فرشتے تھے یا جنات، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اتنا ضرور جان گئی تھی کہ میری تنہائی کو کسی نے سن لیا ہے۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی بسنے لگی تھی، جیسے کوئی انجان سا درد ہر پل میرے دل کی دیواروں پر دستک دیتا ہو۔ ان دونوں لڑکوں میں سے ایک جو اس رات میرے لیے مسیحا بن کر آیا تھا، اس کی صورت جیسے میرے دل میں کہیں نقش ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں جن میں عجیب سی گہرائی تھی، جیسے وہ میری روح کو چھو کر گزر گئی ہو۔ میں بار بار اس رات کا منظر یاد کرتی جب وہ خاموشی سے میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، میرے پیچھے جیسے ایک سایہ، لیکن وہ سایہ مجھے ڈرا نہیں رہا تھا، بلکہ مجھے تحفظ کا احساس دے رہا تھا۔ وہ عجیب سا سکون جو اس کی موجودگی سے میرے دل میں اتر آیا تھا، وہ اب میرے روز و شب کا حصہ بن گیا تھا۔ جب اماں کی طبیعت سنبھلنے لگی تو میں نے خود کو خوشی محسوس کرنے کے بجائے ادھورا سا پایا، جیسے میری زندگی میں کوئی کمی تھی جسے میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ ہر روز سورج نکلتا، دن چڑھتا، شام ہوتی، رات آتی، مگر میرے اندر ایک ہی خیال گردش کرتا، وہ کون تھے؟ ان کا نام کیا تھا؟ وہ آئے کہاں سے تھے اور کیوں آئے تھے؟ کیا صرف میری مدد کے لیے، یا پھر کچھ اور تھا جو وہ مجھ سے چھپا گئے؟ میں نے کئی بار اسی گلی سے گزرنے کا بہانہ بنایا جہاں وہ لڑکے مجھے ملے تھے، شاید دل یہ چاہتا تھا کہ دوبارہ انہیں دیکھ سکوں۔ میں نے وہ سیاہ چادریں، وہ لمبا قد، وہ پرسکون آواز اور وہ بے نیاز سا انداز کئی لوگوں میں تلاش کیا، مگر وہ چہرہ دوبارہ نظر نہیں آیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، مگر میرے دل میں ان مہربان چہروں کی یاد ہر گزرتے دن کے ساتھ اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میں کچھ کھاتی تو ان کی آنکھیں یاد آتی، میں کچھ سنتی تو ان کی آواز گونجتی۔ میں نے خود سے یہ سوال کیا کہ یہ ایک شکر گزار دل کا وہم ہے، مگر دل کے جذبات کو کب منطق سے روکا جا سکتا ہے؟ میں نے کئی راتیں ان کی یاد میں آنکھیں بند کر کے گزاری، دعا کی یا شاید التجا کی کہ کاش وہ دوبارہ مجھے دکھائی دے، کاش ان کا نام معلوم ہو جائے، یا کم از کم اتنا تو جان سکوں کہ وہ انسان تھے یا کچھ اور۔ میرے دل میں وہی سوال ہر وقت جاگتا رہتا، اگر وہ انسان تھے تو اتنی غیر معمولی خوبصورتی اور جاذبیت کیوں؟
اور اگر وہ انسان نہیں تھے تو پھر وہ میرے قریب کیسے آ سکتے تھے؟ میں ایک عام سی لڑکی تھی، ایک غریب سی زندگی گزارنے والی، جس کی دنیا اماں کی بیماری اور روزمرہ کی ذمہ داریوں تک محدود تھی۔ لیکن اس رات کے بعد میری دنیا بدل چکی تھی۔ دل کسی اور سمت کو چل پڑا تھا اور میں اس سمت کی طرف خود کو کھنچتا ہوا محسوس کرتی۔ شاید میرے دل کو سکون مل گیا تھا جس کا نام، پتہ یا شناخت میرے پاس نہیں تھی، لیکن ان کی یاد میرے دل کے سب سے روشن گوشے میں جا ٹھہری تھی۔ میں کبھی اماں سے ذکر نہ کرتی کہ وہ پریشان نہ ہو، مگر کئی بار ان کے سامنے بھی میں اپنے خیالوں میں گم ہو جاتی تھی۔ وہ مجھے جھنجھوڑ کر پوچھتی، کیا بات ہے ثنا، آج کل تو بہت گمسم رہتی ہے؟ اور میں مسکرا کر کہتی، کچھ نہیں اماں، بس نیند پوری نہیں ہو رہی۔ مگر سچ یہ تھا کہ اب نیند صرف اسی وقت آتی جب اس کی یادیں میرے ساتھ ہوتی۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ کہیں آس پاس ہے، جیسے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے قدموں کی آہٹ کو سن رہا ہے، میری دعاؤں کا جواب دے رہا ہے۔ وہ ایک اندیکھی کشش تھی جو میرے دل کے نہا خانوں میں آہستہ آہستہ جڑیں جما رہی تھی، اور اب میں اس کو نہیں بھول سکتی تھی، نہ یاد کیے بغیر رہ سکتی تھی، جیسے میرے دل نے خود بخود اس کا انتخاب کر لیا ہو، ایک ایسی ہستی کا جس کا ہونا بھی یقینی نہیں تھا۔ کیا یہ عشق تھا یا کسی اور دنیا کی کوئی نامعلوم وابستگی؟ میں نہیں جانتی تھی۔ میں صرف یہ جانتی تھی کہ میرا دل اب خالی نہیں رہا، بلکہ کسی کے خیال سے بھر چکا تھا، ایک ایسے خیال سے جس نے میرے سادہ سے وجود میں ایک نئی دنیا بسا دی تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے میرے دل میں ایک ایسی لہر دوڑا دی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ وہ شام بھی کسی اور دن جیسی معمولی لگ رہی تھی۔ میں حسب معمول چائے کا کپ لیے چھت پر آئی تاکہ اماں کے کپڑوں کو سمیٹ لوں جو شام کی ہوا میں جھول رہے تھے۔ ابھی میں نے چائے کا پہلا گھونٹ ہی لیا تھا کہ میری نظر سامنے والی چھت پر گئی، اور جیسے میری سانس رک گئی۔ وہی دو نوجوان جنہیں میں نے اس رات اپنی زندگی کی سب سے خطرناک گھڑی میں دیکھا تھا، خاموشی سے کھڑے تھے۔ انہیں یہاں اپنے سامنے والی چھت پر اپنے محلے میں دیکھ کر میرے قدم جیسے جم گئے۔ میرے ہاتھ میں چائے کا کپ لرزنے لگا۔ وہ کیوں آئے تھے یہاں؟ کیا مجھے کچھ کہنا تھا یا پھر یہ محض اتفاق تھا؟ میرے دل میں ایک عجیب سا طوفان مچ گیا تھا۔ میں نے فوراً دوپٹہ درست کیا، اپنی نظریں جھکائیں اور دل ہی دل میں اللہ کا نام لیا، مگر ان دونوں میں سے ایک میری طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہی مسکراہٹ، وہی شرافت، وہی خاموش سا اطمینان، جیسے وہ کہنا چاہتا ہو، میں ہوں، تم ڈرو نہیں۔ اور جب میں نے دوبارہ نظر اٹھائی تو میں حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ دونوں سیاہ لباس میں تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان جو نہایت حسین لگ رہا تھا، اس کا سراپا جیسے نور میں ڈوبا ہوا تھا، رنگت ایسی کہ جیسے چاندنی زمین پر اتر آئی ہو، پیشانی کشادہ، آنکھوں میں گہرائی اور ہونٹوں پر ایک ایسی مسکراہٹ جو دل کے تاروں کو چھیڑ دے۔ میری سانسیں جیسے رک گئیں، دل کی دھڑکن رک کر پھر زور سے چلی۔ میں نے کبھی کسی کو اتنا خوبصورت، اتنا پرنور نہیں دیکھا تھا، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا سے آیا ہو۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو اس کی مسکراہٹ میں ایک مانوسیت تھی، جیسے وہ مجھے برسوں سے جانتا ہو۔ اس لمحے میری آنکھیں اور دل ایک ہی بات کہہ رہے تھے، یہی ہے۔ میں جلدی سے چھت سے نیچے اتری۔ چائے کا کپ جیسے ہاتھ سے چھوٹنے ہی والا تھا۔ اماں آواز دے رہی تھی، مگر میرے کانوں میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، وہ یہاں ہے، وہ میرے آس پاس ہے۔ اگلے دن کا منظر تو جیسے تقدیر نے خود ترتیب دیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ اماں دوپٹے میں پن لگاتی ہوئی بیٹھی تھیں اور میں آٹے میں پانی ڈال رہی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے لپک کر دروازہ کھولا اور جیسے وقت تھم گیا، وہی سیاہ لباس والا نوجوان سامنے کھڑا تھا، ہاتھ میں ایک خالی پیالی لیے۔ اس کی آنکھوں میں وہی سکون، وہی گہرائی اور چہرے پر ہلکی سی شرمندگی۔ اس نے نرمی سے کہا، السلام علیکم۔ اماں جی گھر پر ہیں؟ چینی ختم ہو گئی تھی، سوچا آپ سے مانگ لوں۔ میں تو جیسے سب کچھ بھول گئی، وہ آواز، وہ انداز جیسے صدیوں سے سنی ہوئی ہو۔ اماں نے پیچھے سے آواز دی، کون ہے ثنا؟ میں نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، ایک لڑکا ہے سامنے والے گھر سے، چینی مانگنے آیا ہے۔ اماں پاس آئیں اور محبت سے اسے دعا دی، جیتے رہو بیٹا، چینی تو تم لے جاؤ، لیکن نام تو بتاؤ۔ اس نے جھک کر ادب سے کہا، نام رافع ہے میرا۔ رافع، کیسا نرم سا نام تھا، جیسے لبوں پر پھسلتا ہوا۔ اماں نے چینی کی پیالی دی اور پوچھا، ابھی تو نئے آئے ہو محلے میں؟ اس نے مسکرا کر کہا، جی کچھ دن ہوئے ہیں، آپ کی بیٹی کو دیکھا تو دل نے کہا کہ آپ سے ضرور دعا لینی چاہیے۔ ماشاءاللہ
آپ کی بیٹی بہت نیک معلوم ہوتی ہے، محلے میں سب سے اخلاق سے پیش آتی ہے۔ یہ سن کر اماں ہنس پڑی اور میں شرم سے نظریں جھکا کر پیچھے ہٹ گئی، مگر میرے دل میں جیسے پھول کھلنے لگے تھے۔ رافع، اس کا نام، اس کی آنکھیں، اس کی مسکراہٹ اب میرے دل کی سب سے قیمتی چیز بن چکے تھے۔ میں اس دن کے بعد جیسے ایک نیا سلسلہ شروع کر چکی تھی۔ چھت پر کبھی آمنا سامنا ہونا، کبھی راہ چلتے سلام لینا، کبھی خاموش نگاہوں میں کئی باتیں چھپا لینا، سب کچھ خواب جیسا لگتا تھا۔ محبت جیسے خاموشی سے میرے دل میں اترنے لگی تھی، اور یہ محبت عام نہیں تھی، اس میں کوئی راز تھا، کوئی خاص بات تھی جو میں جان نہ سکی۔ لیکن دل مان چکا تھا کہ رافع کا ہونا، اس رات کا آنا اور آج یوں سامنے آنا، یہ سب صرف اتفاق نہیں تھا، یہ تو قسمت کی لکھی ہوئی کوئی خاص کہانی تھی جو ابھی آہستہ آہستہ کھلنے جا رہی تھی۔ اگلے دن شام کو جب میں دوبارہ چھت پر گئی تو عجیب سی بے چینی دل میں بسی ہوئی تھی۔ ہاتھ میں کپڑا تھا، کپڑے اٹھانے گئی تھی مگر دل کسی اور ہی خیال میں الجھا ہوا تھا۔ اچانک میری نظر دوبارہ سامنے والی چھت پر پڑی۔ وہ دونوں لڑکے کھڑے تھے، جیسے میرے ہی منتظر ہوں، مگر اس بار ان کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں تھی جو کل تھی۔ ان کی نظریں سنجیدہ تھیں، گہری اور پراسرار۔ میرا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ میں خاموشی سے چھت کی دیوار کے پاس آئی اور نظریں نیچی کر کے سلام کیا۔ تبھی ان میں سے ایک، جس کا نام رافع تھا، آہستہ سے آگے بڑھا۔ اس نے بغیر کوئی تمہید باندھے کہا، ثنا، ہمیں تم سے ایک سچائی کا اظہار کرنا ہے جو ہمیں تمہیں پہلے ہی بتا دینی چاہیے تھی۔ میرے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی ہو۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر وہی سیاہ لباس والا رافع آگے آیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ٹوٹا ہوا، کچھ لرزتا ہوا تھا۔ اس نے نرمی سے میری طرف دیکھا، جیسے میرے دل کی دھڑکنیں سن رہا ہو۔ میں جانتا ہوں تم ہم پر اعتبار کرتی ہو، اور شاید مجھ سے کچھ زیادہ بھی محسوس کرتی ہو، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم وہ نہیں جو تم سمجھتی ہو۔ ہم انسان نہیں ہیں ثنا، ہم جنات ہیں۔ میرے جسم سے جیسے خون خشک ہو گیا۔ میں نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور پیچھے ہٹ گئی۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ ایک لمحے کو لگا جیسے دنیا اندھیر ہو گئی ہو، مگر رافع نے فوراً کہا، سنو، ڈرو مت، ہم تمہیں نقصان دینے نہیں آئے، ہم صرف سچائی چھپا نہیں سکتے تھے۔ اور جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ محبت؟ میں نے بے یقینی سے دہرایا۔ ہاں، وہی سب سے سنجیدہ، خاموش رہنے والا نوجوان جو اکثر مجھے دور سے بس دیکھتا تھا، کچھ کہتا نہ تھا، وہ اب آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی خاموشی تھی جو لفظوں سے زیادہ کچھ کہہ رہی تھی۔ اس نے نظریں جھکائیں اور نرم آواز میں کہا، میں نے پہلی بار کسی انسان کو دل سے چاہا ہے ثنا، تمہیں، تمہارے لہجے کو، تمہاری سادگی کو، اور میں جانتا ہوں کہ میرا ہونا، میری اصلیت، وہ تمہیں خوفزدہ کر سکتی ہے، مگر جو کچھ میرے دل میں ہے وہ پاک ہے، سچا ہے۔ میں کچھ کہہ نہ سکی، بس خاموش کھڑی رہی۔ میرے دل و دماغ میں طوفان برپا تھا، ایک طرف خوف، ایک طرف حیرت، اور ایک طرف وہ عجیب سی کشش جو میں خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ رافع نے نرمی سے کہا، تمہیں وقت دیں گے، ہم کوئی فیصلہ تم پر تھوپیں گے نہیں، لیکن ہم نے سچ بتا دیا، اب تمہیں اختیار ہے، چاہو تو ہم دوبارہ کبھی تمہارے سامنے نہ آئیں۔ اس رات نیند آنکھوں سے روٹ گئی۔ میں روتی رہی، سوچتی رہی، کیا محبت واقعی حدوں کی پابند نہیں؟ کیا رافع کی خاموشی میرے دل کی دھڑکنوں میں چھپی تھی؟ کیا سچائی کو سن کر بھی دل کی چاہت ختم ہو سکتی ہے؟ آئے دن ان کا یوں ہماری مدد کو آ جانا، کسی بھی تکلیف یا مصیبت کے وقت دروازے پر دستک دینا، یا گلی کے موڑ پر کھڑے ہو کر میری طرف پراسرار نظروں سے دیکھنا، یہ سب کچھ میرے دل کو ایک انجان سی گرم جوشی دیتا تھا۔ رافع، جو شاید الفاظ سے زیادہ خاموشی سے محبت کرتا تھا، اب میرے خوابوں کا مستقل کردار بن چکا تھا۔ کبھی وہ پانی کے لیے آ جاتا، کبھی اماں کے لیے ہلدی والا دودھ بنا کر لے کر آنا، کبھی آٹے کے ساتھ ساتھ مزید راشن وغیرہ۔ ہر بار اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ بہانہ ضرور موجود ہوتا، اور اس کی نظریں، ان میں وہی سوال چھپا ہوتا جس کا جواب میں خود سے بھی نہ دے پاتی۔ میرا دل دھڑکتا تھا اور دماغ الجھتا تھا۔ میں انسان تھی، وہ جن، ایک ایسا رشتہ جو کبھی معاشرے کے آئین میں جگہ نہیں پا سکتا تھا۔ مگر پھر دل کون سا آئین مانتا ہے؟ دل تو بس دھڑکنا جانتا ہے، چاہنے کو، محسوس کرنے کو، چاہے وہ چاہت کسی جنزادے سے ہی کیوں نہ ہو۔ ہر رات جب اماں سو جاتی، میں اپنے بستر پر لیٹ کر چھت کو تکتے تکتے ان لمحوں کو یاد کرتی جب رافع مجھے گھورے جا رہا ہوتا تھا، یا جب اس نے میرے ہاتھ سے اماں کے لیے دوائی پکڑی تھی، یا جب
اس نے خاموشی سے میرے لیے ٹافی کا چھوٹا سا پیکٹ دروازے کے کونے میں رکھا تھا، مگر ہر بار میری زبان گنگ رہتی، میرا دل خاموشی میں ڈوبا رہتا۔ میں ہاں بھی نہ کہہ پاتی، انکار بھی نہ کر پاتی، نہ اسے اپنے قریب آنے سے روک پاتی، نہ اپنے دل کو دور لے جا پاتی۔ جیسے کوئی اندیکھے رشتے کی زنجیر تھی جو دھیرے دھیرے میرے چاروں طرف لپٹتی جا رہی تھی۔ کئی بار اماں نے پوچھا، آج کل تم گمسم کیوں رہتی ہو؟ کس خیال میں رہتی ہو؟ میں مسکرا کر کہہ دیتی، بس یوں ہی، کچھ نہیں۔ مگر میں جانتی تھی میرے اندر طوفان مچ رہا ہے۔ ایک دن میں نے خود سے کہا، بس ثنا، اب فیصلہ کرنا ہوگا۔ تم اس کی محبت کا بوجھ ہر روز اٹھا نہیں سکتی۔ یا تو یہ رشتہ کوئی نام پائے، یا تم خود کو آزاد کر لو اس کشمکش سے۔ اس دن شام کو میں نے دل مضبوط کر کے چھت پر جانا طے کیا۔ میں جانتی تھی وہ وہاں ہوگا، اور اس بار میں خاموش نہیں رہوں گی۔ محبت اگر خلوص سے مانگی جائے تو کائنات کے در و دیوار بھی ہلنے لگتے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری مانگی ہوئی ایک دعا بارش کے قطروں کے بیچ آسمانوں تک یوں پہنچے گی کہ جواب دینے کے لیے کسی جناتی سلطنت کا شہزادہ خود زمین پر آئے گا۔ وہ شام مجھے آج بھی یاد ہے، جب اماں کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی تھی اور میں چھت پر جا کر رب سے اپنی زندگی کے لیے کچھ مانگنے نکلی تھی۔ بارش کی بوندیں میرے چہرے کو بھگو رہی تھیں، میرا دوپٹہ جسم سے لپٹ رہا تھا، اور میں رب کے سامنے ایک بے سہارا لڑکی کی طرح رو رہی تھی۔ یا اللہ، کوئی ہو جو میرا ہو، جو مجھے سمجھے، جو مجھے چھوڑ کر نہ جائے۔ اور شاید وہی لمحہ تھا جب رافع نے مجھے پہلی بار دل سے چاہا۔ وہ اس وقت زمین پر نہیں تھا، وہ آسمان کی وسعتوں میں تیر رہا تھا۔ جنات کی دنیا میں پرواز کرتے کرتے اچانک میری پکار نے اسے روک لیا تھا۔ وہ وہیں رک گیا، میرے آنسوؤں کو دیکھا اور خود سے کہا، یہی وہ لڑکی ہے جسے میں اپنی زندگی بنانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جیسے ہر چیز خود بخود ہونے لگی۔ رافع میرے ارد گرد رہنے لگا، میری ہر ضرورت کا خیال رکھنے لگا۔ کبھی اماں کے لیے دوا، کبھی میرے لیے کپڑوں کے پیسے، کبھی گلی میں آئے کسی آوارہ لڑکے کو آنکھیں دکھا دینا۔ وہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں موجود ہوتا، مگر اس نے کبھی اپنے اصلی وجود کی حقیقت ظاہر نہ ہونے دی، سوائے میرے۔ صرف مجھے پتا تھا کہ رافع کوئی عام انسان نہیں، بلکہ جنات کی دنیا سے آیا ایک ایسا وجود ہے جو میری ایک دعا کا جواب بن کر آیا ہے۔ پھر ایک دن جب اماں نے کہا، بیٹی اب تم جوان ہو گئی ہو، تمہارے لیے کوئی رشتہ تلاش کرنا چاہیے، تو میں نے اماں کی گود میں سر رکھ کر آہستگی سے کہا، اماں، ایک لڑکا ہے جو ہم دونوں کا بہت خیال رکھتا ہے، وہ مجھے پسند ہے۔ اماں پہلے تو گھبرا گئی۔ کون ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کس کا بیٹا ہے؟ میں نے دھڑکتے دل سے کہا، رافع نام ہے اس کا، محلے میں نیا آیا ہوا وہ لڑکا جو بہت شریف ہے۔ اماں نے کہا، تو اسے بلا، میں بات کروں گی۔ میں نے وہ پیغام رافع کو پہنچایا۔ اس نے مسکرا کر کہا، تم نے خود کہا، اب میں سب کچھ تمہارے لیے کروں گا۔ اگلے روز رافع اماں کے سامنے آیا، سفید قمیض شلوار میں، صاف ستھرا، آنکھوں میں وقار اور آواز میں احترام۔ اماں کو اس کی باتوں میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ اس نے کہا، خالہ جان، میں ثنا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت چاہیے۔ اماں نے کہا، بیٹا تمہاری باتوں میں صداقت ہے، لیکن ہمارے محلے کے مولوی صاحب سے مشورہ لینا ہوگا۔ چنانچہ رافع اگلے روز مولوی صاحب کے پاس گیا۔ ان سے دین، نماز، روزہ، اخلاق سب پر سوالات کیے گئے، اور رافع نے ایسے ایسے دلائل دیے کہ مولوی صاحب بھی متاثر ہو گئے۔ انہوں نے کہا، بھائی اگر لڑکی کی رضا ہو تو میں یہ نکاح پڑھا دوں گا۔ اب محلے میں چہمے گوئیاں شروع ہو گئیں، یہ رافع کون ہے؟ کہاں سے آیا؟ ماں باپ کہاں ہیں؟ لیکن اماں نے سب کے منہ بند کر دیے۔ جب میری بیٹی خوش ہے تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ رافع نے سب انتظام خود کیا، سادہ سا نکاح، چھوٹے سے آنگن میں، کچھ قریبی خواتین، مولوی صاحب اور 2 گواہ۔ نکاح کے دن میری پیشانی پر جو سکون تھا وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا، جیسے میرے دل کی برسوں کی پیاس بجھ گئی ہو۔ نکاح کے بعد جب سب لوگ چلے گئے اور میں اکیلی کمرے میں بیٹھی تھی، رافع میرے سامنے آ بیٹھا۔ اس نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور پہلی بار میرے سوال کا جواب دیا، تم جاننا چاہتی تھی نا کہ میں کون ہوں؟ تو سنو، میں انسان نہیں ہوں، میں ان 2 نوجوانوں میں سے ایک تھا جو اس رات تمہیں بچانے کے لیے آئے تھے۔ ہم دونوں جنات تھے، لیکن میں نے تم سے محبت کی تھی، اس رات جب تم بارش میں رب سے فریاد کر رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، تو تم نے میری دعاؤں کا جواب بن کر مجھے چنا؟ رافع نے کہا، میں نے تمہیں چنا کیونکہ تم نے مجھے بلایا تھا۔ اب رافع ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے۔
محلے والے اسے ایک اچھا انسان سمجھتے ہیں، اماں اس کی عزت کرتی ہیں، مگر اس کی حقیقت صرف مجھے معلوم ہے۔ وہ اب دنیا کے رسم و رواج کے مطابق جیتا ہے، ہمارے گھر کا ایک فرد بن چکا ہے۔ نہ وہ اڑتا ہے، نہ غائب ہوتا ہے، وہ صرف محبت کرتا ہے اور بس۔ اور وہ دوسرا جنزادہ جو ہمیشہ اس کے آس پاس ہوتا، اس کی حفاظت کرتا تھا، وہ نکاح کے بعد اچانک غائب ہو گیا۔ شاید اس کا کام پورا ہو چکا تھا، شاید وہ رافع کی محبت کو پورا ہوتا دیکھ کر اپنی دنیا میں واپس چلا گیا۔ لیکن اس کے جانے کے بعد بھی مجھے کبھی خوف محسوس نہیں ہوا، کیونکہ رافع اب میرا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ یہ محبت میرے لیے ایک جناتی خواب سے بڑھ کر ایک حقیقت بن چکی تھی، اور اب میں ہر رات سونے سے پہلے رب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے میری دعا کو سنا اور مجھے ایک ایسا ہمسفر عطا کیا جو انسان نہ ہوتے ہوئے بھی انسانوں سے بڑھ کر میرا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔